ہاں ہاں کہو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ بولی، شہباز مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سردار بشر گل کے ساتھ افغانستان نکل جائیں گے۔ تھوڑے دنوں میں سردار اپنی بکریوں کا ایک ریوڑ بیچ رہا ہے۔ اس نے شہباز کو رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شہباز کہتا ہے وہ سردار کے چھوٹے بھائی رستم کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور افغانستان سے سودا لا کر یہاں منڈی میں بیچیں گے۔ اس میں بڑا منافع ہوتا ہے۔ اس نے میرے لیے چاندی کے زیور بنوا رکھے ہیں اور چند ریشمی جوڑے بھی لایا ہے۔ کہتا ہے میں تجھے ووٹی بناؤں گا اور 1 سال تک کوئی کام کاج نہیں لوں گا تجھ سے۔ آخری جملہ جیسے روانی سے نجو کے منہ سے نکل گیا۔ وہ شرما گئی۔ خون کے دباؤ سے اس کا رنگ کچھ اور سانولا ہو گیا۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، بستی والوں کو تو تم دونوں نے یہی بتایا ہے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب پھر نکاح کرو گے تو وہ کیا کہیں گے؟ نجو کا سر ندامت سے جھکسا گیا۔ دھیمی آواز میں کہنے لگی، یہی تو الجھن ہے۔ شہباز یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آج بھی کہیں گیا ہوا تھا۔ اب تک میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا بتایا ہے۔ بیچ کی بات نہ میں کر سکتا تھا نہ نجو کرنے کی جرت رکھتی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں اس بستی میں آ کر من و تن کا فاصلہ مٹا چکے تھے۔ نجو جیسی بے سہارا لڑکیوں کو مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ انہیں اپنی آبرو کی قیمت پر ہی ملے۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پہلوان کو سونپ دیا تھا اور اب اس کے گھر گرستی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی پہلوان واپس لوٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ سردار کے پاس لنگر خان موجود تھا۔ اس نے اپنے کتے کا لفڑا ڈالا ہوا تھا۔ وہ ایلشین کتا اس نے 2 ماہ پہلے کسی بنگش سے 1000 روپے میں خریدا تھا۔ اب وہ رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد 500 روپے ہرجانہ طے ہوا ہے۔ یہ اطلاع دے کر پہلوان سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری جیب میں وہی 200 روپیہ تھا جو تلاشی کے دوران برآمد ہوا تھا اور بعد میں سردار بشر گل نے مجھے لوٹا دیا تھا۔ میں نے یہ 200 روپے پہلوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس وقت تو یہی روپے ہیں، باقی ڈیرے پر ہیں، صبح لا دوں گا۔ پہلوان نے عذرائے تکلف یہ روپے لینے سے انکار کیا، تاہم میرے اصرار پر رکھ لیے۔ باقی 300 روپیہ اس نے اپنے جستی ٹرنک میں سے نکالا۔ اس ٹرنک میں زرق برق زنانہ لباس بھی رکھے تھے۔ اس کے علاوہ زیور کے ایک ڈبے کی جھلک بھی دکھائی دی۔ نجو نے ٹھیک ہی کہا تھا، پہلوان اس کے چاؤ پورے کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ 500 روپے لے گیا اور سردار کو دے کر جلدی واپس آ گیا۔ اب رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ کوہ سفید کو چھو کر آنے والی برفانی ہوا جھوپڑوں اور اونی خیموں پر پیہم یلغار کر رہی تھی۔ کبھی کہیں دور کسی بھیڑیے یا گیدڑ کی چلاتی ہوئی آواز بلند ہوتی اور فضا میں ایک سنسنی سی بھر دیتی۔ میں اور شہباز پہلوان لحاف اوڑھ کر انگیٹھی کے قریب نیم دراز ہو گئے۔ پہلوان نے اپنی رائفل لوڈ کر کے سرہانے رکھ لی اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا۔ خشک خوبانیوں اور پستے سے بھری ہوئی تھالی ہمارے درمیان تھی اور انگلیوں میں سگریٹ تھے۔ پہلوان تو چین اسموکر تھا، سگریٹ مٹھی میں بند کر کے بڑے ہولناک کش لگاتا تھا۔ وہ لباس اور ڈیل ڈول کی حد تک پہلوان تھا، جبکہ باقی ساری قباحتیں اس میں موجود تھیں جو کسی پہلوان کو تھوڑے عرصے میں سابق پہلوان بنا دیتی ہیں۔ پہلوان نے کش لگا کر کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے اٹک جیل کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ یہ وہی ایمبولینس تھی جو تمہیں لے کر اسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ اس میں کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ہم تو صرف ایمبولینس کے ڈرائیور نادر علی کو سبق سکھانے آئے تھے۔ یہ نادر علی کہنے کو تو ایک ڈرائیور تھا، لیکن بڑا پھنے خان اور پھڈے باز بندہ تھا، اور تو اور جاگیردار تک کو آنکھیں دکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جھیل میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں ڈالا جاتا۔ وہ جاگیردار کی زمینوں میں رہ کر اس کے سامنے اکڑتا تھا۔ جاگیردار نے اسے اغوا کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے ایمبولینس کو روکا تو اندر بیٹھے ہوئے پولیسیوں نے ہم پر فائر کھول دیا۔ ہم نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ پولیس والے گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نادر علی بھی غائب ہو گیا۔ اندر صرف تم لمبی سیٹ پر پڑے رہ گئے۔ تم بے ہوش تھے اور چہرہ مٹی رنگا ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ ہم جیل کی ایمبولینس تمہارے سمیت اپنے ساتھ لے گئے، پھر کچھ آگے جا کر ایمبولینس چھوڑ دی، مگر تمہیں جھنگ لے کر جاگیردار کی حویلی میں پہنچا دیا۔ اسپتال میں ڈاکٹر رحمان نے تمہارا علاج کیا اور تمہیں ہوش آ گیا۔ قادر زمان نے اٹک جیل سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ تمہارا نام جہانی استاد ہے اور چند سال پہلے تم نے بڑی تھڑدلی ڈالی ہوئی تھی۔ جاگیردار نے کہا، یہ ہمارے کام کا بندہ ہے، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ بعد میں پتہ چلا کہ جاگیردار نے تمہاری سگی بہن کا کھوج لگا لیا ہے اور اسے بھی اغوا کر کے حویلی میں تاڑ دیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ تمہیں پھنسایا جا رہا تھا۔ چند دن کے بعد اندر کی بات سامنے آ گئی۔ جاگیردار نے تمہیں وڈے جیلر ساہی کو ٹھکانے لگانے کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ پہلوان کی باتیں میرے لیے بہت کارآمد تھی۔ آج کئی ماہ بعد میرے اغوا کی بات صاف ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا قادر زمان نے مجھے کسی پلاننگ کے تحت اغوا نہیں کرایا تھا۔ پہلے اغوا ہوا، پلاننگ بعد میں ہوئی۔
شنکر کے ساتھ جاگیردار قادر زمان کا تعلق تھا اور ساہی صاحب ہاتھ دھو کر شنکر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ شنکر آزادی سے کام نہیں کر پا رہا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جائے جو ہر قدم پہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے۔ قادر زمان نے یہ کام مجھے سونپا۔ یوں وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ ساہی صاحب راستے سے ہٹ جاتے اور میں بھی ایک بار پھر قاتل بن کر قادر زمان کی پناہ کا طلبگار ہو جاتا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ساہی صاحب اور میں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ الفردوس میں میرے اور ساہی صاحب کے درمیان سے کئی پردے اٹھ گئے تھے اور مجھے اندازہ ہوا کہ شنکر ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، لیکن کئی اہم ترین سوالات ابھی تک حل طلب تھے۔ مثلاً جیل میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والا کون تھا، کنکریٹ سے بھری ہوئی کڑھائی، نور محمد کی موت اور میری گردن میں دھنسنے والا آہنی تار، میں کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ پھر یہاں شنکر شکرا کی موجودگی بھی ابھی تک معمہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر نحوست سمیٹ کر کس مقصد سے یہاں دندناتا پھر رہا تھا، اس فقرے کی باز گشت بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی جو جھنگ کے قریب ایک پرانی حویلی کے کمرے میں کہا گیا تھا اور سادہ لو عطا محمد نے سنا تھا: ڈریں وہ جو مریں گے، جن کی لاشیں سڑکوں پہ تڑپیں گی اور مردہ خانوں میں اکڑیں گی۔ اس زہرناک فقرے کا تعلق کس سے تھا اور یہ الفاظ ناصر نامی شخص کے ساتھی کی زبان سے کیوں ادا ہوئے تھے؟